مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے. بابری مسجد کو طاقت کے بلبوتے پر مندر بنایا ہے. فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے، ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی. آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا. اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا. آج کانگریس کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ ہم نفرت پھیلانے والے بجرنگ دل کو غیر قانونی بتائیں گے اور قدغن لگائیں گے. مجھے افسوس ہے کہ اگر 50-60 سال پہلے یہ نظریہ کانگریس اپناتی تو ملک کس طرح تباہی اور بربادی کے غار میں نہ جاتا. جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی، بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، سیکولرزم کو آگ لگ جائے گی. بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی. فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی، سب کچھ ہوا، لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی، جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے. فرماتے ان تمام معاملات میں یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے، لانے والا بم پھینک رہا ہے کامیاب نہیں ہوا، پھر پستول لے کر کے آیا. گاندھی بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف. کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا تو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کرایا؟ یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا. اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. 19، 20، 21 فروری 1928 میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے سلسلے میں تجویز ان الفاظ میں پاس کی گئی. آپ ذرا غور سے سنیں. ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر 1937 میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے بھی کانگریس منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے یہ اعلان کرتی ہے ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی، لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں. لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے. پہلے تمام اقلیتوں کے لیے تھا، اب یہ لفظ مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کے مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عیدین، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر،
قربانی، مذہبی جلسے وغیرہ، تمام مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرضوں کے آلہ کار کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے۔ پہلے تمام اقلیتوں کے لیے، لیکن آپ اس پورے پروگرام کو مکمل مسلمانوں سے خطاب ہے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 10 فروری 1946، اس تاریخ کو نوٹ کیجئے اور اس کو پڑھیے مکمل۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی طرف سے ملک کے سیکولر دستور میں مسلمان اور اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کر دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور خالص مذہبی حیثیت کو اپنا لیا۔ چنانچہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 76 سال ہو گئے، جمعیت علماء ہند اسی اصول اور نظریے پر قائم ہے۔ اس کے افراد آزاد ہیں، کسی بھی غیر فرقہ پرست پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جمعیت علماء بحیثیت جماعت اکابر کے اپنے اپنائے ہوئے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم ہے، نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ کسی کا الیکشن لڑاتے ہیں۔ محترم حضرات، ملک آزاد ہو گیا، پورے ملک میں کانگریس کی حکومت ہو گئی۔ غور کیجئے، آہستہ آہستہ پرانے لوگ دنیا سے جاتے رہے، لیکن سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مولانا آزاد انڈیا ونز فریڈم جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 431 پر لکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ 431 جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، کیا لکھتے ہیں؟ گاندھی جی کے المناک قتل کے ساتھ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ ہم جدید ہندوستان کے سب سے جلیل القدر فرزند کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہوئے۔ ان پر بم پھینکے گئے، پھینکنے کے واقعے کے بعد یہ توقع کرنا قدرتی بات تھی کہ دہلی کی پولیس اور CID ان کی حفاظت کے لیے خاص تدبیریں کرے گی۔ کسی معمولی شخص کی بھی قاتلانہ حملے کے بعد پولیس اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کرتی ہے، صرف دھمکیوں پر سیکورٹی چوکس ہو جاتی ہے۔ یہاں گاندھی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئیں بلکہ ان پر بم پھینکا گیا۔ یہ معاملہ دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت کا تحفظ تھا، پھر بھی
کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر میں کوئی خاص دشواری رہی ہوگی۔ گاندھی جی کی پرارتھنا کسی کھلے میدان میں نہیں بلکہ برلا ہاؤس کے لان پر 4 دیواری کے اندر منعقد ہوا کرتی تھی، جہاں صرف پھاٹک سے داخلہ ممکن تھا۔ پولیس کے لیے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا بہت آسان تھا۔ اس المناک حادثے کے بعد لوگوں کی عینی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نہایت مشتبہ انداز سے داخل ہوا تھا۔ اس کا طرز عمل اور انداز گفتگو مشکوک تھا۔ خفیہ پولیس کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ اس سے پستول چھینا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ پستول لے کر بے روک ٹوک اندر داخل ہوا، اور یوں ہی گاندھی جی وہاں پہنچے وہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ آج آپ کو دیر ہو گئی، گاندھی جی کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور گاندھی جی نے جواب دیا ہاں۔ قبل اس کے کہ دوسرا لفظ ان کی زبان سے نکلا، پستول کی 3 گولیوں نے اس بیش بہا زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں، پڑھیے ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے ہیں، روکا جا سکتا تھا، نہیں روکا گیا، یہاں تک کہ پستول لے گاندھی مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا گیا۔ جن کے ہاتھ میں پولیس تھی وہ اگر چاہتے کر دیتے، نہیں چاہا نہیں ہوا۔ ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے۔ میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، مولانا آزاد ایک حرف انہی کا لکھا ہوا ہے۔ سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے۔ فرماتے ان تمام معاملات میں، یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے، لانے والا بم پھینک رہا ہے، کامیاب نہیں ہوا، پھر پستول لے کر کے آیا۔ گاندھی بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف۔ کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا، تو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کرایا؟ یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ پر برت رکھا، دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام معاملہ اس لیے ہوا کہ گاندھی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ جب انہوں نے برت رکھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پٹیل کا خیال تھا کہ برت دراصل ان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں، ان کا پروگرام تھا بمبئی کا اور بم مار دیا گیا تھا، وہ اتفاق سے ناکام رہا، میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت بمبئی نہ جائیں، تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس طرز عمل کا مقامی پولیس پر نہایت ناخوشگوار اثر ہوا۔ مقامی افسران ان کے حکم کے منتظر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار پٹیل یعنی ملک کے ہوم منسٹر نے گاندھی جی کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی احکام نہیں دیے، تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر خاص توجہ نہیں کی، مرتے ہیں مرنے دو۔ گاندھی جی کی موت سے پہلے سردار پٹیل کی بے پرواہی اتنی نمایاں تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کر لیا۔ اس سانحے کے بعد ہر طرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کھلم کھلا سردار پٹیل پر نااہلیت کا الزام لگایا، خصوصاً
جے پرکاش نارائن نے تو اس مسئلے کو اٹھانے میں بڑی جرأت دکھائی۔ دہلی کے ماتمی جلسے میں جو گاندھی جی کے انتقال پر رنج و غم کے اظہار کے لیے منعقد ہوا تھا، جے پرکاش نے صاف صاف یہ بات کہی کہ حکومت ہند کے وزیر داخلہ اس الزام سے بچ نہیں سکتے، ان پر قتل کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب مولانا آزاد لکھ رہے ہیں جو ان حالات سے گزرا ہوا ہے۔ انہوں نے سردار پٹیل سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو گاندھی جی کے قتل کی ترغیب دی جا رہی تھی اور ان پر ایک بم پھینکا جا چکا تھا، تو آخر کیوں ان کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام نہیں کیا گیا؟ پرفل چندر گھوش نے بھی یہی سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوری حکومت ہند کو مورد الزام ٹھہرایا کہ گاندھی جی کی حفاظت کرنے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سردار پٹیل نے اپنے مخصوص انداز میں ان الزامات کی تردید کی۔ بلا شبہ اس سانحے پر شدید صدمہ پہنچا تھا، لیکن لوگ جس طرح کھلے بندوں ان پر الزام لگا رہے تھے وہ بھی انہیں برا لگا۔ کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کا جلسہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دشمن ان کے خلاف الزامات تراشی کر کے جماعت میں نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گاندھی جی کے ساتھ وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ایسی باتوں سے اثر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے اندر اور زیادہ استحکام اور یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ سردار پٹیل کی یہ اپیل بے اثر نہیں رہی۔ کانگریس کے بہت سے ممبروں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ثابت قدمی سے ان کا ساتھ دیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان سے یہ بات ظاہر تھی کہ فرقہ پرستی کا زہر کتنی دور تک پھیل چکا ہے۔ میں یہی بات کہتا ہوں، ملک آزاد ہوا، کانگریس کے شانہ بشانہ جمعیت علماء کھڑی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں 2 قدم آگے تھی، لیکن فرقہ پرستی ملک کی آزادی کے بعد فوراً اتنی بڑھی کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے، اور یہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا زہر دور تک پھیل چکا ہے۔ مجموعی حیثیت سے سارے ملک پر اس سانحے کا بہت گہرا اثر پڑا، لیکن چند شہروں میں گاندھی جی کے قتل پر جشن منایا گیا، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ گوالیار اور اجین میں، یہاں لوگ ہوں گے اجین کے، مولانا فرماتے ہیں گوالیار اور اجین میں خاص طور پر ایسے مظاہرے ہوئے، یعنی جشن کے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ ان شہروں میں کھلم کھلا مٹھائی تقسیم ہوئی اور لوگوں نے اس حد تک جرأت کی کہ سر عام خوشیاں منائی گئیں، لیکن یہ مسرت اور شادمانی صرف وقتی تھی۔ مجھے مجموعی طور پر قوم کو اس واقعے سے بہت صدمہ پہنچا، اور عوام غصے میں ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے جو گاندھی جی کے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ چند ہفتوں تک تو یہ عالم تھا کہ ہندو محاسبہ اور آر ایس ایس کے لیڈر عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ان دنوں ہندو محاسبہ کے صدر اور مرکزی حکومت کے ایک وزیر تھے، وہ اپنے مکان سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محاسبہ سے قطع تعلق کر لیا۔ بہرکیف آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوئی اور لوگ اپنے دھندوں میں لگ گئے۔ گاندھی جی کے قاتل گوڈسے پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن مقدمے کی تیاری میں بہت دیر لگی۔ پولیس کو تفتیش میں کئی مہینے لگ گئے، اس لیے معلوم ہوتا تھا
کہ گاندھی جی کو قتل کرنے کی سازش کا جال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ گوڈسے کی گرفتاری کا پبلک میں جو رد عمل ہوا اس سے ظاہر تھا کہ بعد ہندوستانیوں میں فرقہ پرستی کا زہر کتنا گہرا سرایت کر چکا تھا۔ ملک کی بڑی اکثریت نے تو گوڈسے کو مجرم قرار دیا اور اسے غداری کا نمونہ ٹھہرایا، لیکن غور سے سنیے، لیکن کچھ معزز خاندانوں کی خواتین نے گوڈسے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سویٹر بن کر بھیجے۔ اس کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلائی گئی۔ اس کے طرفداروں نے کھلم کھلا قتل کو قابل معافی نہیں ثابت کیا، بلکہ یوں کہا کہ چونکہ گاندھی جی عدم تشدد پر ایمان رکھتے تھے اس لیے ان کے قاتل کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے۔ جواہر لال کے نام اور میرے نام بہت سے تار موصول ہوئے کہ گوڈسے کو پھانسی دینا گاندھی جی کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ بہرحال قانونی کارروائی قاعدے کے مطابق ہوئی اور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ گاندھی جی کے قتل کو ابھی 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ سردار پٹیل پر دل کا دورہ پڑا۔ مولانا فرماتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسی صدمے کا نتیجہ تھا جو حال کے واقعات سے انہیں پہنچا تھا۔ جب تک گاندھی جی زندہ تھے سردار پٹیل ان سے خفا رہے۔ گاندھی جی کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ان پر غفلت یا نااہلیت کا الزام لگایا تو انہیں بہت سخت دھچکا لگا، ذلت محسوس ہوئی۔ وہ فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ساری عزت اور حیثیت گاندھی جی ہی کی مرہون منت تھی۔ یہ احساس بھی کم باعث اذیت نہ رہا ہوگا کہ گاندھی جی ہر حال میں ان سے محبت رکھتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی رہیں، انہیں پریشان کرتی رہیں، یہاں تک کہ قلب کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ اس کے بعد 3 سال تک زندہ رہے لیکن ان کی صحت بحال نہیں ہو سکی۔ یہ سب مولانا آزاد کا لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ گاندھی جی کے قتل یعنی سیکولرزم کے قتل کے بعد فرقہ پرستی کو کانگریس کی قیادت روک نہیں سکی۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف فرقے وارانہ فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی قابل ذکر شہر بچا ہوگا جہاں مسلمان کا خون نہیں بہا، دولت کو آگ نہ لگائی گئے ہو۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی، بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، سیکولرزم کو آگ لگ جائے گی، بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی۔ فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی، سب کچھ ہوا، لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی، جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے، ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی۔ آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا، اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا۔ اس لچکدار پالیسی نے کانگریس کو بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ جمعیت علماء برابر اس کے خلاف رہی،
ایسے لیڈروں کو فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے ایسے لیڈروں کو اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا جن کے دل فرقہ پرستی کے ناپاک مرض سے سیاہ تھے، مگر انہوں نے گاندھی کیپ اور کھدر کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سچا کانگریسی دکھلا کر اقتدار کا لطف اٹھایا اور مسلم اقلیت کے خون سے کانگریس کے دیے ہوئے اقتدار سے ہندوستان کی سرزمین کو رنگ دیا۔ اور پچھلے دنوں جیسے ہی اقتدار بدلا اور کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ لوگ جن کو کانگریس نے دودھ پلا کر جوان بنایا تھا اور انگلی پکڑ کر سیاست کے پلیٹ فارم پر چلنا سکھایا تھا، اپنی ناپاک فطرت کی طلب پر کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گاندھی فیملی کے سوا کوئی نظریاتی طور پر کانگریسی زندہ نہیں ہے۔ فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی اسی لچکدار پالیسی کا یہ انتہائی تکلیف دہ انجام تھا۔ جمعیت علماء ہند اس وقت سے جمعیت علماء ہند اس وقت سخت سے سخت حالات میں بھی متحدہ قومیت کے نظریے پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح قائم رہی، قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ہمارے اکابر رحمہ اللہ کی پگڑیاں اچھالی گئی، ٹوپیوں کو پیروں سے روندا گیا، تکفیر کی گئی، سب کچھ سہا، پر اپنے نظریے سے متحدہ قومیت کے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ اور جو لوگ 2 قومی نظریے کے قائل تھے ان کا انجام کیا ہوا اور آج کیا انجام ہے وہ دنیا کے سامنے۔ ہم جمعیت علماء ہند کے خدام آج بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے اسی نظریے کے قائل ہیں۔ مذاہب ہمارے اگرچہ مختلف ہیں لیکن ہم سب ہندوستان کے رہنے والے ایک ہی قوم ہیں، اور ہم اسی نظریے میں ملک و قوم کی فلاح و بہبود کو مضمر سمجھتے ہیں، اور دھرم کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آزادی کے کم و بیش 75 سال گزر جانے کے بعد بھی فرقہ پرستی کا نظریہ زندہ ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے۔ مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے۔ بابری مسجد کو طاقت کے بلبوتے پر مندر بنایا ہے۔ کیوں؟ میرے بھائی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، نمبر 1۔ دوسرا، جنہوں نے مسجد کو توڑا یا بت رکھا ہے غلطی کی ہے انہوں نے، 2 چیز۔ مگر تیسرا فیصلہ کیا ہے کہ مسجد مندر کو دے دی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل زندہ ہیں، اور ہم نے جو بات 50 سال سے مقدمہ لڑتے ہوئے جو بنیاد تھی، اکھاڑا یہ کہتا تھا کہ مسجد نہیں ہے مندر ہے، مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ جمعیت علماء اسی دن سے 50 سال تک مقدمہ لڑا جمعیت علماء نے، اور بنیاد یہی تھی کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کہتے تھے مندر کو توڑ کر بنایا گیا، ثابت کر نہیں سکے۔ سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرتا ہے نہیں، مسجد اپنی جگہ پر ہے۔
ہم جیت گئے، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ مندر یہ فیصلہ قانونی فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اپنی مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے۔ دے دیا، کس طرح دے دیا؟ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کر دیا گیا۔ جب مسجد اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے، آج تک یہ کہتے تھے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی، گورنمنٹ کا ادارہ سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں، بابر نے اپنی جگہ بنائی۔ جو الزام بابر کو دیا جاتا تھا وہ غلط تھا، وہ الزام اپنے سر کے اوپر لے لیا گیا اور یہ کہا آپ نے زبردستی مسجد توڑ کر مندر بنا لیا، مگر بابر نے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ یہ آپ کا سپریم کورٹ کہتا ہے۔ میں اسی بات کو کہتا ہوں، بدقسمتی سے آزادی کے کم و بیش 75 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ فرقہ پرست نظریہ زندہ، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کی قدیم مسجدوں کو توڑ کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر مندر بناتا ہے، کبھی موب لنچنگ کی بھیانک صورت میں بے گناہوں کو قتل کرتا، کبھی مسلمانوں کی جائیداد اور اموال کو تباہ کرتا اور آگ لگاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک نہ فسادات اور فرقہ پرست نظریے کے خلاف کوئی قانون بنا اور نہ ان کے پنجوں کو موڑا گیا۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ 5ویں کلاس کے بعد یہ اسکول اور کالج لڑکے اور لڑکیوں کے الگ الگ ہوں۔ ہندوستان میں گورنمنٹ کے کم و بیش 40,000 کالج اور یونیورسٹیاں بتائی جا رہے ہیں، جس میں سروے کے مطابق 5واں حصہ ایسے اسکول اور کالج کا ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ خاص ہے۔ ابھی وقت ہے، یہ یاد رکھیے، بلکہ لڑکیوں کے لیے خاص یونیورسٹیاں بھی ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، یہ یاد رکھیے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مرض لا علاج ہوتا جائے گا۔ اس لیے تعلیمی اعتبار سے بیان کردہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جگہ مقصد بنا کر کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص جمعیت علماء ہند کے ورکرز کو مقصد بنا کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہر جگہ مدرسے کے اندر نہیں، مدرسے سے الگ زمین خرید کر کالج کو بنانا، آپ لڑکوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں بنائیے، خاص کر لڑکیوں کے لیے اس کے لیے کوشش کیجیے، زمینیں خریدیے، کالج بنائیے، آپ جھوپڑیاں بنائیے، کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے آپ یہ کام کیجیے۔ یہ کام آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ ارتداد بڑی خراب چیز ہے، لڑکیوں کی زندگی برباد۔ ہندوؤں کے اندر ذات اور برادری بڑا گہرا اثر کیے ہوئے ہے۔ جن لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جاتا ہے، چند دن گھروں میں رہتی ہیں، وہ ان کی برادری کی نہیں ہے، ان کی ذات کی نہیں ہے، وہ اپنے خاندان میں انہیں لے کر کہیں جا نہیں سکتے۔ اس سے اولاد جو پیدا ہوئی ہے اس کی شادی بیاہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ایشور واد کا جو پاکیزہ عقیدہ دنیا میں سب سے پہلے بھارت کی دھرتی سے اٹھا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی عقیدے کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی مسلم اور ناقابل مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اسی ملک میں پیدا ہوئے،
اور اسی ملک میں پیوند زمین بنتے رہے۔ اسی لیے ہم خود اپنے ملک کی قیمتی پرانی تاریخ کو زندہ رکھنے میں تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔